دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم۔ ونادى أصحاب الجنة اصحاب النار، اور جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر پوچھیں گے، کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو پورا سچا پا لیا ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم، تو جہنمی کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان کے درمیان میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر، حد سے آگے بڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ،
اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور مقام اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور یہ اعراف والے جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور داخلے کی امید میں ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پڑیں گی تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو یہ اعراف والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ مت بنا دیجیے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اصحاب اعراف آواز دیں گے ان بہت سے لوگوں کو کہ جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے جہنم میں۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ کہیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ ما اغنى عنكم جمعكم، نہیں تمہارے کام نہیں آئی تمہاری جماعت۔ وما كنتم تستكبرون، اور تمہارے کام نہیں آیا تمہارا تکبر۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسم کھاتے تھے تم دنیا میں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، یا یہ کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں آئے گی، یا یہ کہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے اس کی رحمت کے ذریعے۔ ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، اصحاب اعراف کو، کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ یہ اس سورت کا جو نام تھا اعراف، اس نام کی وجہ، اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کو اعراف کہا گیا، وہ یہ تذکرہ ہے۔ میں نے سورت کی ابتدا میں عرض کیا تھا اعراف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی بتلائی تھی، اور اعراف میں رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری فیصلہ کیا ہوگا، وہ میں نے جو کہا تھا یہاں اس کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ یہ جنتی جب جنت میں چلے گئے، میں نے گزشتہ اس کی تفصیلات عرض کی تھی کہ حساب و کتاب، حشر و نشر، حساب و کتاب، اس کے بعد پھر پل صراط، پھر حوض کوثر، اس کے بعد 2 کنویں جن سے پانی نہلایا جائے گا، ایک حلہ ہوگا جس کو میں نے کہا نظرۃ النعیم جس کو کہتے ہیں، جنتیوں کا مخصوص لباس اور وہ خوبصورت چہرہ۔ تو اس کے بعد جب یہ جنت میں داخل ہو گئے، دوسری طرف کافر پہلے ہی جہنم میں داخل ہو گئے، تو جنت میں جنتی چلے گئے، جہنم میں جہنمی چلے گئے۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں وہ اعراف پر رہ گئے۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہونے والی ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے۔ پیشین گوئی الگ ہوتی ہے، خبر الگ ہوتی ہے۔ پیشین گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازے سے مستقبل کی کسی چیز کو بتلا دینا۔ جیسے ہماری آج کی زبان میں اگر کہیں ایگزٹ پول، وہ ایک پیشین گوئی ہوتی ہے کہ بھئی آثار یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ آثار غلط ہو جائیں عین وقت پر۔ تو پیشین گوئی اور خبر میں بہت فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرب قیامت سے متعلق جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس کو پیشین گوئیاں نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے خبریں۔ خبر ہمارے اپنے الفاظ میں کس کو کہتے ہیں؟ خبر وہ واقعہ جو ہو گیا اس کو بیان کرنا،
اخبار میں خبریں جو آتی ہیں وہ دوسرے دن کی آتی ہیں جو گزر چکا ہے، وہ واقعات وجود میں آ چکے ہیں، تو ان وجود میں آئے ہوئے واقعات کو اخبار میں لکھا جاتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ قیامت کو بھی قرآن کریم میں خبر کہا گیا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ نبی علیہ السلام سے مشرکین کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا یہ کہ آپس میں وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ اب اطلاع کو بھی خبر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر پہنچائے تو اس پر فوراً اس کو قبول نہ کر لینا، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی قیامت سے متعلق اور قیامت کے بعد جنت و جہنم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کو پیش گوئی نہیں کہا جائے گا بلکہ خبریں کہا جائے گا، قیامت سے پہلے کی خبریں۔ اچھا، یہ جو قبر اور خبر کا فرق ہے، قاف سے پڑھیں گے تو مرنے کے بعد جس میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہ قبر ہے، اور خاص سے اگر پڑھیں گے تو اطلاع اور نیوز کو خبر کہا جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ دکنی مسلمان ہیں، ہماری قبریں بھی خبریں ہی ہیں، خبرستان ہے ہمارا، قبرستان نہیں ہے، تو ہم قاف کو یو پی والوں کے لیے، نارتھ انڈینز کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ کہ علماء کے لیے چھوڑ دیا ہے، بقیہ تو 98% مسلمان قبرستان کو خبرستان ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خبر نہیں ہوتی، قبر تو ہوتی ہے لیکن خبر نہیں ہوتی۔ کیوں بھئی؟ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسے خبر ہوگی؟ کنفیوز ہو گئی کیا؟ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسے خبر ہوگی؟ کون بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خبر نہیں ہوتی، قبریں البتہ ہوتی ہیں، قبر ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا الفاظ ہمارے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو جتنی خبریں قیامت سے پہلے کی آئی ہیں ان کو خبر ہی کہا جائے گا۔ اس کے بارے میں اتنا عقیدہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ حدیث میں اور قرآن میں قیامت سے متعلق، یا یہ کہ حدیث میں قیامت سے پہلے ہونے والی چیزوں سے متعلق جو خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ 200% سچی ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ تو ہوں گی ہی۔ فتنے آئیں گے، دجال آئے گا تو یہ ہوگا، تو اتنا مضبوط سمجھانے کے لیے یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اب آگے بھی آتا ہے جو الفاظ ہیں عربی کے، ونادا اصحاب الجنہ، جنتی نے پکار لیا۔ نادا پاسٹ ٹینس ہے، عربی گرامر میں نادا کہتے ہیں پکارا، جبکہ ابھی وہ پکارا نہیں ہے، وہ کب ہوگا پکارا؟ قیامت کے بعد ہوگا، جنت میں ہوگا۔ تو آئندہ ہونے والی چیز کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، تو اس لیے ہمیں اس پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسا کہ وہ یقین، وہ خبر، وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب ہم کسی کو دعا دی، کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کسی کو پانی پلایا، مسلمان ہوگا تو کیا دعا دیں گے عربی میں؟ بھئی کوئی کسی نے کوئی احسان کیا تو کیا کہتے ہیں ہم آپس میں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ حالانکہ جزا جو ہے نا یہ پاسٹ ٹینس ہے، اللہ نے آپ کو بدلہ دے دیا، یہ دعا دے رہے ہیں نہیں۔ ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ اللہ آپ کو بدلہ دے، بہترین بدلہ دے، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو خیر کا بدلہ دے، بہترین بدلہ دے۔ تو یہ دعا مانگنے والا اتنا یقین رکھتا ہے اللہ کی ذات پر کہ اس احسان کے بدلے میں اللہ اس کو ضرور بدلہ دے گا۔ تو ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے چیز میں، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔
عید کے موقع پر دعا دیتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم، اللہ میری بھی عبادتیں قبول کرے، آپ کی بھی عبادتیں قبول کرے۔ حالانکہ وہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ماضی کا، اللہ نے قبول کر لی۔ تو ونادا سے یہ کنفیوز نہ ہونا کوئی کہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا، یہ بات کا مرحلہ ہے۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کیا ہوگا؟ جنتی اور جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اس کو بہت تفصیل سے مفسرین نے بیان کیا کہ یہ کیسے ہوگا، چونکہ بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر، بعض روایات سے سمجھ میں آتا ہے، اور بعض روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کافی فرق ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے باتیں کیسے کریں گے؟ تو بھائی ہم اپنی عقل سے اگر سوچیں تو ناممکن ہے، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو وہاں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب قرآن میں آ گیا ہے کہ وہ بولیں گے تو بولیں گے، کیسے بولیں گے وہ اللہ جانے، اور وہ اس وقت جب ہم انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنمیوں کو پکار کر پوچھیں گے۔ سورہ صافات کے اندر ایک قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، لولا ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، جی فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دونوں دوستوں کا قصہ بیان ہوا ہے قرآن کے بہت تفصیل سے۔ جنت، ایک دوست جنت کو جائے گا، ایک دوست جہنم میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، کہ جنتی دوست جھانک کر دیکھے گا جہنمی دوست کو تو وہ کہاں رہے گا؟ درمیان جہنم میں پڑا رہے گا۔ پھر وہ کہے گا ان کدت لتردین، تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری ہی طرح جہنم میں آ پڑوں، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا۔ تو گویا کہ جنتیوں کا جہنم میں ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے، ہمیں اس میں شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور آیت ہے سورہ حدید کے اندر کہ سور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک آڑ ہے، وہ آڑ کیسی ہے اللہ اعلم، لیکن یہ ہے کہ اس آڑ میں دروازہ بھی ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دے اور اس سے پھر بات چیت ہو، تو اعلان ہوگا جنتیوں کی طرف سے، پوچھا جائے گا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ اللہ نے کہا کہ نیک کام کرو گے، اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، ایمان عمل صالح کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا، تو ہم نے تو اللہ کا وعدہ پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ پا لیا؟ یعنی کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ اگر تم لوگ جہنم میں جاؤ، اگر تم لوگ کفر کرو گے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، باغی ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کے لیے بستر بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی ان کا آگ کا ہوگا، جو ہم گزشتہ درس میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو وہ جنتی پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی پا لیا؟ قالوا نعم، وہاں جھٹلا نہیں سکیں گے، وہاں تو کہیں گے کہ ہاں، اللہ نے کہا تھا کہ کفر کے بدلے میں جہنم میں داخل کروں گا، اللہ نے داخل کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ابھی یہ گفتگو جاری تھی ان جہنمیوں کی حسرت کو اور ان کی پریشانی کو اور بڑھانے کے لیے ایک فرشتہ آواز لگائے گا۔ اذن مؤذن، ایک مؤذن آواز لگائے گا، بینہم، ان کے درمیان میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر لعنت ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
تو گویا کہ حسرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب تک تو یہ تھا کہ جنتیوں سے کچھ دوستی بڑھے گی اور پھر تھوڑا شاید ان پر ہونے والی نعمتوں میں سے کچھ ادھر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہوں گی، تو اس طرح ایک تسلی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے۔ اچانک فرشتے نے آواز لگائی، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جہنمی اور گھبرا جائیں گے۔ اب ان ظالموں کی صفات بیان ہوتی ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے راستے میں ٹیڑھی اور کجی کو تلاش کرتے ہیں۔ مزاج ہی ایسا ہے ان کا کہ وہ قرآن کی آیتوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، حدیث کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ پھر فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو ایمان والا اللہ پر، اس کے رسول پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ ہو، پھر وہ جو چاہے کرے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہ ہے وہ حجاب جس کو اعراف کہا گیا۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھنا ہم کہ پھر بھائی جنت تو اوپر جہنم نیچے، آڑ کیسی؟ اللہ جانے کیسی۔ یہ ذہن بنا لینا چاہیے قرآن سے متعلق کہ بھئی اس کی تحقیق میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا تو بس ہے، کیسا ہے وہ جا کے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جنت دوزخ دونوں حق ہیں، نہ مانے تو مر کر دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہوگا۔ اب فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حجاب، آڑ ہوگی۔ آڑ کہتے ہیں فصیل کو، اس کو ایک جگہ سور کہا گیا، سورہ حدید میں سور کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں نے اب تک شاید 10 دفعہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، قرآن کریم کی ایک سورت کو کیوں کہتے ہیں سورت، میں نے اس کو 10 دفعہ یہاں ذکر کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں، سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں، جز کو جز کیوں کہتے ہیں، منزل کو منزل کیوں؟ میں نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا۔ تو ایک سورت جو ہوتی ہے عربی میں سورن کہتے ہیں حصار اور باؤنڈری کو۔ سورت کہتے ہیں ایک مضامین کا مجموعہ ایک باؤنڈری کے اندر محفوظ ہے، اس لیے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ باؤنڈری، اس کے اندر ایک مضمون موجود ہے، آیتوں کا ایک مجموعہ موجود ہے۔ تو اس کو سورہ حدید کے اندر اس حجاب کو سور کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک باؤنڈری ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں، اس کا جو اوپری حصہ ٹاپ جو ہے اس کو کہتے ہیں اعراف۔ اعراف جو ہے وہ اوپری حصہ ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے، بلندی ہے، اس پر بہت سے لوگ ہوں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، بہت سے لوگ ہوں گے۔ یہاں صرف رجال کا لفظ آیا ہے جو عام طور پر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے۔ جو ایمان والے ایمان کے بعد نیکیوں کے معاملے میں برابری والے ہوں گے، نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر، تو ایسے ایمان والوں کو یہاں رکھا جائے گا جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ جنت میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کے گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ان کی نیکیاں برابر، تو ان کو درمیان میں رکھا گیا۔ اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا میں جس سے تعارف تھا اس کو وہاں پہچان رہے ہوں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جنتیوں اور جہنمیوں کو نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ جنتیوں کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے متعارف کروا دیا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کھلے کھلے چہرے، کس کے؟ جنتیوں کے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراہٹ والے چہرے،
اور چہرے کے اوپر بشارتیں ہوں گی، نور ہوگا، لہو نور یعلو نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جنتیوں کے لیے ایک نور ہوگا، وہ ان کو لے کر جاتا ہوگا جنت میں، تو ان کو تو پہچان لیں گے کہ ان کے چہرے بالکل روشن ہوں گے۔ اور ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے وہ ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوگی، بالکل میلے کچیلے ہوں گے، ترہقھا قطرہ، اور ان چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، ایسے جیسے کوئی کالک ان کے چہروں پر پوت دی گئی ہو۔ لیپنا اور پوتنا اردو کے الفاظ ہیں۔ زمین کو جب گوبر اور پانی سے صاف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لیپ، اور جب دیواروں کو مٹی اور گارے سے لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پوت۔ ہاں، لیپنا اور پوتنا عربی اردو کے الفاظ ہیں، کوئی خراب لفظ نہیں ہے، بہت مہذب الفاظ ہیں۔ تو بہرحال بات آ گئی تو میں نے کہا کہ ترہقھا قطرہ، جیسے کسی نے کالک ان کے چہروں پر پوت دی ہو، لیپ دی ہو، کالے سیاہ انتہائی ڈراؤنے چہرے کس کے ہوں گے؟ جہنمیوں کے۔ تو آدمی دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اب یہ اعراف والے یہ جنتیوں سے کیا کہتے ہیں؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ یہ سلام جنتیوں کا ہے۔ جنتیوں کو جو سلام کیا جائے گا، جہاں بھی آپ قرآن کے اندر الفاظ دیکھیں، یہ سلام بغیر الف لام کے ہوگا۔ جب ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سلام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، الف لام والا سلام ہوگا۔ تو مفسرین نے اس پر بھی غور و فکر کیا ہے کہ الف لام والا جو معرفہ والا سلام ہے وہ دنیا میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس کو خاص الفاظ کے ساتھ کرنا ہے۔ السلام علیکم یہ صرف مسلمان کے لیے گریٹنگس ہیں، کسی کافر کو السلام علیکم کہہ کر مبارکباد اور سلامتی کی دعا دینا جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت دنیا میں چونکہ مومنوں کے لیے تھی اور آخرت میں جنت میں عام لوگوں کے لیے ہوگی، اس لیے جنت کے ہر انسان کو سلام کرنا ہے۔ سلام علیکم عام الفاظ استعمال کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی سلام کا لفظ آیا ہے جنتیوں کے لیے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، یہ یہاں جو آیا ہے تو یہ جتنے سلام ہیں یہ جنتیوں کے ہیں۔ دنیا میں ہم کو سلام کرنا ہو تو الف لام والا سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو ائمہ نماز پڑھاتے ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ سلام جب پھیرا جائے تو صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جائز نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ، الف کا اظہار ضروری ہے۔ غلطی بیسیوں جگہ ہو رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم غلط ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم دنیا کا سلام ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر تو ہم نے سلام کو اتنا پامال کیا ہوا ہے کہ بس کوئی بھی غیر مسلم ریڈی پڈی آئے کہ السلام علیکم صاحب تو بولے وعلیکم السلام، جائز نہیں ہے۔ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خیریت، بات ختم، آداب، بات ختم، کیسے ہیں آپ، بات ختم، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کسی سے؟ وہ آئے اور آپ کو سلام کرے السلام علیکم تو آپ جواب نہ دیں، کہیں کہ بھئی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، سیزن چل رہا ہے نا سلاموں کا، تو اس لیے تھوڑا محتاط رہیں، جواب دینے کا شرعی طریقہ بھی ہم کو سیکھ لینا چاہیے۔ تو جنتیوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ لم يدخلوها، یہ جو لم يدخلوها ہے یہ اعراف والوں کے بارے میں ہے کہ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، جنت میں داخلے کی امید میں ہیں۔ طمع کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یطمعون امید بڑی زبردست لگائی۔ اب دوسرا پہلو،
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہم کو مت رکھنا۔ اعراف والے وہاں بھی اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہم کو مت رکھنا۔ جو کافر دنیا سے کفر کے عالم میں مرا، اعراف والے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اور جو مسلمان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے چند ٹکوں اور روٹوں کی خاطر غیر مسلموں کو اپنا ہیرو اور باس اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر ان کے لیے دن رات ایک کر کے ماں باپ کو کھانا پینا پوچھنے کی فرصت نہیں ہے نوجوانوں کو، اور جے ہو کے ساتھ میں ان رڈیوں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ یہ تو ایسی قوم ہے کہ اعراف والے بھی ان سے کہیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ ہم کو مت رکھنا۔ ان کو اپنا خادم سمجھیں، ان کو اپنا سرونٹ سمجھے، ان کو اپنا ایک محکوم سمجھے، ان کو اپنے اوٹ کا مستحق سمجھیں، ان کو ہماری ان کو ضرورت ہے۔ یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر، چند تصویروں کی خاطر اتنی ذلت، بیسیوں خواتین مسلمانوں کی برقع پوش ان کافروں کے لیے درخواستیں کرتی ہوئی سڑکوں پر نظر آتی ہیں۔ اب یا تو بیوائیں ہیں اس لیے کہ اگر شوہر زندہ ہو تو یا تو وہ شوہر بالکل ہی، اللہ معاف کرے مجھے، زندہ شوہر کی بیوی سڑک پر کسی آدمی کے ساتھ تو جا نہیں سکتی۔ اگر کوئی لے جا رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جیتا جی مر چکا ہے، اس کی انسانیت بھی مر گئی، غیرت بھی مر گئی، شرم و حیا مر گئی، بس یہ ایک زندہ لاش ہے جو 300 روپے کی خاطر اپنی اہلیہ کو سڑکوں پر غیروں کی تائید میں گھما رہا ہے۔ کوئی اس کی ہم اجازت نہیں ہے، کہیں ہمارے پاس تو کوئی نرم گوشہ ان لوگوں کے لیے نہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، امت کی بیٹیاں ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی، ان کے لیے فضیلتیں بیان کی ہیں، اور یہ طبقہ سڑکوں پر ذلت و خواری کے ساتھ گھومتا رہے، اور غیر محرموں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر وہ بھیڑ کے اندر، دھکم پیل کے اندر، اور ان کی یعنی ذلت کی آخری حدیں اگر کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ سیاسی جلسوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی ان سے تو جہنمیوں، ان کافروں سے تو اعراف والے پناہ مانگتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت رکھیے گا۔ اب اعراف والے کافروں سے پہلے تو احتیاط کی دعا مانگیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری جماعت اور تمہارا جو تکبر تھا یہ آج کچھ کام آیا؟ جہنم میں تم پہنچ گئے، دنیا میں کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، آج تمہارے وہ فالوورز کہاں ہیں، وہ جماعت کہاں ہیں تمہاری جو تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی تھی؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تکبر تھا تمہارا کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، جو دیندار طبقہ، ایمان والا، کفر کے بغیر ایمان کے ساتھ نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر کیے ہوئے ہیں، ایسے ایمان والے طبقے کو دنیا والے کیا سمجھتے تھے؟ یہ بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے، ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور یہ بیوقوف ابھی عبادتوں میں لگے ہیں، مسجدوں میں پڑے ہیں، ایمان اور کفر کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ قسم اٹھاتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے، ادخلوا الجنہ، ان کافروں کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ ان اعراف والوں کو کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، اب تمہارا خوف بھی ختم، ولا انتم تحزنون، اور تمہارا حزن و ملال بھی اب ختم کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعراف جو والے ہوں گے یہ آخری اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے یہ بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہاں جنتی اور جہنمیوں کا ایک اور مکالمہ ہے، بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کو میں اگلے درس کے لیے موقوف کرتا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا بات چیت کریں گے۔ تو یہ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلوں کے بعد
جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے، اور پھر اعراف والے جنتیوں سے بھی بات کریں گے، جہنمیوں سے بھی بات کریں گے، جنتیوں کو مبارکباد دیں گے اور جہنمیوں سے وہ خود بھی حفاظت چاہیں گے، پناہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے شامل فرما لے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، ہمارے اندر خودداری بیداری پیدا فرمائے، شعور نصیب فرمائے، لوگوں کے ہاتھوں بکنے اور بہکنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔